أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 سے لے کر ہم نے 162 تک تلاوت کی۔ ان کے معانی ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یکتمون فعل مضارع ہے، چھپاتے ہیں کتما سے، یکتمون ما انزلنا جو اتارا ہم نے، من البینات واضح دلائل میں سے، والہدا وہ عطف کا ہے، اور ہدا ہدایت، اور ہدایت میں سے، من بعد بعد اس کے کہ ما بیناہ جو بیان کر دیا گیا اسے، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی الکتاب میں، یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے۔ اولئک یہ ہیں وہ لوگ، یلعنہم اللہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، وَيَلْعَنُهُمْ اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اللاعنون لعنتیں بھیجنے والے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا سوائے ان لوگوں کے جو تائب ہو گئے، وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا اور واضح طور پر بیان کر دیا، فَأُولَئِكَ پس یہ ہیں وہ لوگ، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ جن کی توبہ میں نے قبول کر لی،
وَأَنَا اور میں التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہی تھے، یعنی کفر کی حالت میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ اولئک یہ ہیں وہ لوگ، علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں جو ہے اس سے مراد لعنت بھی ہو سکتی ہے اور جہنم بھی۔ لا یخفف عنہم العذاب نہیں کمی کی جائے گی، عنہم ان سے، العذاب عذاب کم نہیں کیا جائے گا ان سے، ولا هم ينظرون اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ ان آیات میں حق چھپانے کی وعید ہے اور خاص طور پر ان لوگوں پر کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آیات بینات کتاب ہدایت آ گئی اور وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، ان کو علم ہے۔ یہ جو ان کا چھپانا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور حسد کی بنا پر تھا۔ ان کے پاس یہ بات آ گئی ان کی کتابوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کے اوصاف بیان ہوئے۔ اسی طرح تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کو بتایا گیا، لیکن انہوں نے جو ان کے علماء تھے انہوں نے چھپایا۔ اور ان کی یہودیوں کی جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی نا، ان میں ایک تو وہ تھے منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، کچھ تو وہ تھے جو ان پڑھ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن ان کا سارا دین ایمان ان کی اپنی خواہشات ہی تھی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور صرف وہ جو انہوں نے گمان کر لیا وہ اسی کو اپنا دین اور مذہب سمجھتے تھے۔ اور دوسرے وہ تھے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کچھ وہ تھے جو علماء تھے جو کتاب کو جانتے تھے اور پھر اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ اس سے دنیاوی مفاد حاصل کر سکیں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو جو یہ ایک کتمان کی ایک صورت تھی ان کی کہ حق کی بجائے اپنی طرف سے بات لکھ دی اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو حق بات آئی اس کو یا تو چھپا لیا یا اس کو بالکل الٹ کر دیا۔ الٹ کرنا کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول کر کہنا کہ یہ تو وہ نبی نہیں ہے، یہ تو دجال ہے، یہ تو جھوٹا ہے۔ ان کا یہ کہنا، یہ کتمان کی ایک ان کی صورت تھی۔ کتمان یعنی حق کو چھپانے کی۔ تو وہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، تو اس سے مراد یہود کے احبار اور عیسائیوں کے راہب کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
اور صداقت کو چھپایا جو ان کی کتابوں میں بیان ہوئی تھیں، تورات میں اور انجیل میں۔ تو یہاں الکتاب سے کتاب، اس میں جنس بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی سب کتابیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کی۔ تو ان کی اس جرم کی وجہ سے اولئک یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے فرشتے اور ایمان والے ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اور اب وہ سب لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اب اس لعنت سے بچا کون؟ استثناء آیا الا الذین تابوا۔ اب وہ علماء اور وہ رہبان جو توبہ جنہوں نے کر لی، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام یہودیوں میں سے اور صہیب عیسائیوں کے بہت بڑے علماء میں سے تھے، تائب ہو گئے، ایمان لے آئے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ باتیں چھپاتے ہیں، ہم چھپاتے تھے اور یہ برحق ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں، تو وہ ان کی توبہ ہے۔ وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، ایمان لے آئے، وَبَيَّنُوا، اور بیان کیا کہ یہ باتیں تھیں جو ہم چھپایا کرتے تھے اور یہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور اب بھی جو علماء ہیں یہود کے وہ ان باتوں کو چھپاتے ہیں، یہ بیانوں، یہ بیان کرنا ہے ان کا۔ تو یہ ہیں وہ لوگ، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، جن کے بارے میں اللہ نے یہ خبر دی کہ ان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور اس کا اس لیے کرتا ہوں وَأَنَا التَّوَّابُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم، رحم فرمانے والا ہوں۔ جو بھی بندہ جرم کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے گریہ زاری کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ تواب ہے، رحیم ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کافر ہوئے اور یہ حق چھپاتے رہے اور اسی کفر پر ان کی موت ہوئی، تو ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور نہ ہی ان سے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب کی کمی کی جائے گی اور نہ کوئی مہلت ملے گی۔ اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے لعنتیں ہیں، اور لعنت ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے۔ دھتکارے جانا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، یہ لعنت ہے۔ شیطان ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، فرمایا ان علیک اللعنتی، تیرے پہ میری لعنتیں ہوں۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو مومن جو آدمی ہے ایمان والا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لعان نہیں ہوتا، بہت لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ لعنت کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس لیے کہ لعنت جب انسان کرتا ہے نا، تو وہ اس کا مستحق ڈھونڈتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ واپس پلٹتی ہے اور اس لعنت کرنے والے پر لعنت ہوتی ہے۔ اگر لعنت کرنے والا کسی پر لعنت کرتا ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے اس لعنت کا، تو جو لعنت کر رہا ہے وہ لعنتی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم جو
ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے میں غصے میں آ گئے لان تان کرتے ہیں، تو اس سے گریز کرنا چاہیے. کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے مخاطب کر کے کہ تو لعنتی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لعنتی نہ ہو، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اور حتیٰ کہ اگر کوئی کافر بھی ہے اور وہ زندہ ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر لعنتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، لیکن اگر وہ توبہ کیے بغیر مرتا ہے، کفر پر مرتا ہے، تو پھر اس کو کہا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے صفات کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ جو صفت جس میں ہے وہ لعنتی ہے، جیسا فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہے. تو عام صفت کے طور پر، عمومی طور پر کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو خاص طور پر مخاطب کر کے گالی کے طور پر اس کو کہنا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو اللہ کی رحمتوں میں آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حق چھپانے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو بات ہمارے لیے حق بیان ہو جائے ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اسے اوروں کے سامنے بھی اس بات کو رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.